میرا نام سہیل محمود ہے. کشمیر ضلع کوٹلی تحصیل سے میں رہتا ہوں. بعد میں دیکھتا ہوں کہ میں مر جاتا ہوں. تو مجھے قبر میں لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک موقع اور دو. تو پھر مجھے موقع نہیں دیتے ہیں تو پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے مسلمان کے لیے فکر آخرت کا سامان بھی فرمایا ہے، اور اس کی صورت اس طرح سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے سہیل بھائی نے بیان کیا کہ خواب کے اندر کچھ اس طرح کا منظر، کوئی ایسی شے دکھائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے. اور سہیل بھائی نے جو خواب بیان کیا یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے. اس طرح کا واقعی ایسا ہے کہ جب بندہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد وہ تمنا کرے گا، اے کاش کہ مجھے کچھ مہلت اور مل جائے، میں نیک اعمال کروں، جو میں نے گناہ کیے میں ان سے محفوظ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے کامیابی کے راستے پر چل سکوں. لیکن مرنے کے بعد بندے کی ایک نہ چلے گی، جو وقت تھا وہ گزر گیا. تو آپ نے جو خواب دیکھا تو اس میں ایک طرح سے آپ کو تنبیہ ہے. ویسے تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، میرے سے سوالات کیے جائیں گے، پوچھ گچھ کی جائے گی، ساری زندگی کا حساب و کتاب کیا جائے گا. لیکن اس طرح کے خواب کے ذریعے بطور خاص تنبیہ کی جاتی ہے. تو آپ کو میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، رمضان کے روزوں میں اگر کمی ہوتی تھی تو اس کو پورا کیجئے، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اسے ادا کیجئے، دیگر جو فرائض اور واجبات ہیں ان پر آپ نظر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ کوئی بھی فرض اور واجب باقی نہ رہے. اسی طرح سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جن میں شرکت نیکیوں پر ابھارنے اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتی ہے. آپ نے کشمیر سے کال کی تو الحمدللہ کشمیر میں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جمعرات کو ہوا کرتا ہے. آپ اس اجتماع میں شرکت کی نیت کیجیے. اور ساتھ ہی آپ کو میں مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ کو خواب کے ذریعے جس طرح سے تنبیہ کی گئی کہ آخرت کی تیاری کیجیے. اب کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری کس طرح سے کی جائے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، لیکن نیک بننے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہم لوگ. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جن کے ساتھ ہمارا وقت گزارنا ہوتا ہے وہ ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم کو نیک بننے میں معاون ثابت ہو. گناہوں بھرا ماحول، معاشرہ عام ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ کم از کم دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجیے. عاشقان رسول کے ساتھ جب آپ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے تو آپ کا سارا وقت مسجد میں صرف ہوگا، بیشتر وقت مسجد میں صرف ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ علاقۂ دورے کے لیے کسی اور حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، کیونکہ مدنی قافلے کا قیام ہی مسجد میں ہوتا ہے. تو جب رات دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو وہاں پر جدول کے مطابق آپ کو بیانات سننے کا موقع ملے گا، علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا، نیکی کی دعوت نہ صرف دینے کا بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے پر ابھارنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مدنی قافلے میں جب آپ سفر اختیار کریں گے تو بہت جلد آپ کو بہت ساری نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا. اگر آج تک آپ نے قافلے میں سفر نہیں کیا، ایک مرتبہ تو قافلے میں سفر کر کے آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا. آپ اپنے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس کریں گے. بے شمار ایسے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہر عمر کے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے مدنی قافلے میں جب سفر اختیار کیا تو واپس آنے کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی. تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بلکہ جو بھی مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں، قافلے میں سفر کی نیت فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے آپ کو نیک بننے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا جذبہ ملے گا.